انسان کا علم اس کے سینے سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اونٹ اپنی نخیل چھڑا کے بھاگتا ہے۔ علم انسان کے سینے میں تبھی راسخ ہو سکتا ہے جب وہ اس کے اوپر استقلال کے ساتھ اور کنسسٹنٹ تفکر کرے، تدبر کرے، تذکر کرے، کتابوں میں، کائنات میں غور و فکر کرے۔ اور پھر انسان نسیان سے بھی ہے، بھول جاتا ہے، اور انسان بہت بھول جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی سوچ، اپنی فکر دل پر سے یا ذہن پر سے گزرتے ہوئے خیالات کو عقیدے کی شکل دینے کے لیے اور صحیح اور سالم عقیدے کی شکل دینے کے لیے بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کسی چیز کو سرسری طور پہ پڑھ لینا یا دیکھ لینا یا اس کا مطالعہ کر لینا یا اس پر غور و فکر کرنے سے وہ چیز دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ اور یہ دل میں راسخ ہونا علم کا اس لیے ضروری ہے کیونکہ پھر اس سے انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچوں میں تبدیلی آتی ہے، اس کی جذبات میں تبدیلی آتی ہے، اس کی عمل کرنے کی صلاحیت کے اندر تبدیلی آتی ہے، اس کی سوچ کے اندر جو نشیب و فراز تھے اس میں دوام آنا شروع ہوتا ہے، اس میں مستقل مزاجی آنا شروع ہوتی ہے، اس میں یقین آنا شروع ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل کے حالات اتنے سینسٹیو ہیں اور اتنے حساس ہیں کسی بھی چیز کو لے کے، تو انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے خالق کے بارے میں، اس زندگی کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اس مقصد کے بارے میں، اس کے بعد سزا اور جزا کے اس سلسلے کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، امت کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، ماضی کی گزری ہوئی قوموں کے حوالے سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، صحابہ کرام کی زندگی کے حوالے سے اسے بار بار اس پر غور و فکر کر کے اسے اپنے دل میں راسخ کرنا چاہیے تھا۔ حقیقت اور باطل، اس کے بیچ میں تفریق اس کو بار بار سوچ کر ڈالنی چاہیے تھی تاکہ اس کے اندر سے ایک وقت گزرنے کے بعد مضبوط، قوی، مستحکم اور مثبت خیالات آتے جو اس کی زندگی میں ایسا کام پروڈیوس کرواتے کہ دنیا اس کی محنتوں سے، اس کی پروڈکٹیوٹی سے اس کو یاد رکھتی اور آخرت میں بھی اس کو اچھی جزا ملتی۔ لیکن انسان نے جب بھی اپنے آپ کو اپنے نفس کے حوالے کیا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کریں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تو دنیا کا اور آخرت کا سب سے پاکیزہ ترین نفس ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی عیب نہیں۔ اس لیے آج جو ہم لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں یا یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں اچھے خیالات نہیں آتے، ہم سے اچھا کام نہیں ہوا جاتا، مجھ سے اچھا بنا نہیں جاتا، میں اللہ والا نہیں بن سکتا، یا میں دنیا کے اندر اللہ کے احکام کے مطابق وہ بیلنس، ہارمنی، پیس، سکون، اطمینان نہ تلاش کر سکا اور نہ اس کو مینیفیسٹ کرا سکا، اس کی وجہ یہی ہے ہماری زندگی، ہماری تعلیم بچپن سے لے کے آج تک تربیت و نشو و نما کے ان فیزز کے اندر، ان سٹیشنز کے اندر ہم لاسٹ، کسلان، کاہلی، سستی، معذوری اور کمزوری کے ایسے باب باندھتے آئے ہیں جس کے اندر ہم نے نہ اپنے اوپر غور کیا، نہ خالق پہ غور کیا، نہ دنیا پہ غور کیا، نہ اپنے مقصد پہ غور کیا، نہ اپنی ہار پہ غور کیا، نہ اپنی جیت پہ غور کیا، نہ اپنی خوشیوں پہ غور کیا۔ اور سب سے بڑی بات جس وجہ سے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا، جو چیلنج شیطان نے اللہ کو دیا تھا کہ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ان کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لیے تو آج ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی ہر نعمت پر جو اللہ نے ہمیں دی ہے، سانس ہے، آنکھیں ہیں، سوچ ہے، دوست ہیں، رشتے ہیں، جسم ہے، قوت گویائی ہے، دیکھنے کی طاقت ہے، دل دھڑک رہا ہے، خون چل رہا ہے، دنیا کے اندر پیسہ بھی آ رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، دولت بھی آ رہی ہے، اولاد بھی آ رہی ہے، اور جو تکلیفیں بھی ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ سر پر نہیں چڑھ گئی، اور جو ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہیں، اور اگر کچھ لمبی بھی ہیں تو وہ کم سے کم ہماری سوچ اور فکر کو ٹھیک ہی کر رہی ہیں، ہمیں عاجزی انکساری لے کے آ رہی ہیں۔ ہم ان سب پر اس لیے غور و فکر نہیں کرتے کیونکہ آج ہمارا نظریہ ہی یہ ہو چکا ہے کہ ایک جگہ پر پہنچو اور پھر دوسری کے لیے بھاگو، اور پھر تیسری کے لیے بھاگو، اور پھر چوتھی، پانچویں، چھٹی بھاگتے جاؤ، نہ محاسبہ کرو نفس کا، نہ سوچو کیوں ہوا، کس نے کیا، میں نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کچھ کیا، سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے۔ تو یہ سب چیزوں پر غور و فکر نہیں کرنے کی وجہ سے، تیزی اور مستقل مزاجی نہ ہونے کی وجہ سے، کنسسٹنسی، سرٹنٹی کے لیولز اور یقین کے لیولز پہ نہ پہنچنے کی وجہ سے آج ہماری سرسری سی سوچ ہو چکی ہے۔ اس لیے نہ ہمارے اندر سے پازیٹیوٹی آتی ہے اور نہ ہی ہم خالق کا، مخلوق کا، اپنا اس جسم کا، روح کا اور اس دنیا کا کوئی حق نہیں ادا کر پاتے۔ اور پھر اینڈ کے اندر ہمیں اغیار کی طرف ہی دیکھنا پڑتا ہے جب نظریات کی بات آتی ہے، جب افکار کی بات آتی ہے، جب زندگی گزارنے کی طریقوں کی بات آتی ہے، جب سکسیس، لاس، جیت، ہار، ایموشنز اور جذبات کو تعریفات دینی ہوتی ہیں تو ہمیں غیروں کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے، حالانکہ وفی انفسکم،
انسان کی اپنی نفس کے اندر ہی اتنے معجزات ہیں۔ افلا تبصرون، افلا تذکرون، افلا تسمعون، کیا تمہیں نصیحت نہیں ہوتی؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ تو اس دنیا کو دکھا کے، اپنے اندر غور و فکر کرا کے، اللہ کی ذات کے بارے میں سوچ کے، اور جس طریقے سے وہ انسان کے معاملات کریٹ کرتا ہے، اس سے انسان کو کمال تک لے کے جانا چاہتے ہیں، جہاں وہ حقیقتوں کو دیکھ سکے، باطل کو بھی پہچان سکے، حق اور باطل کی تفریق کر سکے، اس فینٹیسی سے، اس خیالی دنیا سے باہر نکلے جس میں شیطان نے اور ہماری نفس نے ہمیں الجھا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ ہم اپنے مقصد پر آئیں، اللہ کی ذات کا اس کامل طریقے سے شکر ادا کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم بھی دیا، جس کے لیے ہمیں تخلیق بھی کیا، اور جو شیطان کا چیلنج بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں غور و فکر کرنے والا، سوچنے سمجھنے والا، راسخ عقیدے والا، اور اپنی پختہ بنیادوں کے اوپر مستقل مزاجی سے کھڑے رہنے والا